دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں جو نیاب کا کیس ہے 190 ملین برٹش پاؤنڈ والا، نیازی صاحب اور ان کی الجڈ بیگم کے خلاف۔ الجڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک چوری چکاری کے کیس میں بھی اسے سزا ہوئی ہے، اور ایک یہ بھی اس بیگم کو آنے جانے لانے اس حوالے سے بھی سزا ہوئی ہے، تو اس لیے اس میں الجڈ کہہ رہا ہوں جی۔ تو بہرحال یہ کیس تو ظاہر ہے بڑا معروف ہے، اور اگر اس کی یعنی جو ایک اس میں ڈگری آف ایویڈنس یا اس کی جو ریلائبلٹی ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں جو شہادتیں ہیں وہ گویا ان امپیچیبل ہیں، کہ وہ جو پہلے اس کو نیازی صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں اگرچہ وہ بھی مضبوط شہادتوں پر مبنی ہیں، لیکن اس میں شاید نسبتاً اور بھی مضبوط تر معاملہ ہے۔ تو ظاہر ہے جیسے تفصیلات آپ جانتے ہیں مختصراً یہ ہے کہ ملک ریاض کے کچھ انلیگل ایسٹس برطانیہ میں دریافت ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی نے، اور نیشنل کرائم ایجنسی کے ساتھ اس نے پلی بارگیننگ کی۔ وہ جو ایسٹس انہوں نے سیز کیے تھے وہ 190 ملین پاؤنڈ کے تھے، تو ان کے ساتھ پھر سیٹلمنٹ ہوئی، اور یہ یعنی 3 پارٹائٹ سیٹلمنٹ تھی NCA یا نیشنل کرائم ایجنسی آف UK کے ساتھ۔ اس میں یعنی 3 پارٹیاں گویا 3 فریقین تھے جو شامل تھے۔ اس میں ایک تو ظاہر ہے ملک ریاض تھا، دوسرا برطانوی گورنمنٹ یا نیشنل کرائم ایجنسی تھی، اور تیسرا حکومت پاکستان بھی تھی، جس کا عام طور پر لوگ اتنا شاید ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ اور حکومت پاکستان کی طرف سے وہ شہزاد اکبر جو اس وقت احتساب کا مشیر تھا، اکاؤنٹیبلٹی جو اسپیشل اسسٹنٹ آپ کہہ لیں، اکاؤنٹیبلٹی ایڈوائزر کہہ لیں، بلکہ وہ وزارت داخلہ کا بھی شاید اس وقت تھا ایڈوائزر۔ تو یہ گویا ایک انٹرفیس تھا حکومت پاکستان اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان۔ تو ان تینوں پارٹیوں نے الٹیمیٹلی پلی بارگیننگ کی، اور پاکستان کی حکومت اس لیے انہوں نے اس کو فریق بنایا تھا نیشنل کرائم ایجنسی نے، کیونکہ جو ال گاٹن منی تھی، جو انلیگل ایسٹس تھے برطانیہ میں، وہ جو متعلقہ ظاہر اور بھی ہوں گے لیکن یہ جن کی خاص طور پر جو اس کیس میں انڈر کنسیڈریشن تھے، کہ وہ منی لانڈرنگ کے ذریعے بنے، اور ظاہر ہے اس کا لاس حکومت پاکستان کو ہوا تھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو گویا بحال ری انسٹیٹ بیک ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان کرنے کا ایک معاملہ تھا، تو اس لیے حکومت پاکستان بھی اس میں انوالو تھی۔ تو ظاہر ہے حکومت الٹیمیٹلی تو بیسیکلی ملک ریاضی کی گویا طرفدار تھی، ایک دوسرے کی دونوں ایکسٹینشن تھے، تو وہاں بس ایک برائے نام سی کہانی بنی، اور NCA نے ظاہر ہے یہ سمجھا کہ حکومت کو ہم پیسے دے رہے ہیں کہ حکومت کو ہی منتقل ہونے تھے، لیکن حکومت نے جو اکاؤنٹ سیٹل کروایا جس میں وہ پیسے، وہ اکاؤنٹ تھا جو ملک ریاض کا، جو ملک ریاض پر پینلٹی امپوز کی گئی تھی یا جرمانہ 460 ارب کا سپریم کورٹ پاکستان نے، اس کی ظاہر ایک علیحدہ لفظی داستان ہے۔ تو اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے، اور رپورٹڈلی جمع کروانے کے بعد حکومت یعنی کابینٹ کی اپروول جو ہے، کابینہ کی منظوری لی گئی، اور وہ بھی خفیہ انداز میں، گویا ایک شام ٹائپ کی ایک جیلی منظوری تھی، کہ ایک خط بند دکھایا گیا کہ اس کے اپروول ہم دے رہے ہیں، اور انہوں نے کیونکہ وہ ایمان بالغیب رکھتے تھے نیازی صاحب پر، تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نہ کھولیں کابینہ کے ممبران نے، تو ہم پھر بھی منظوری دیتے ہیں کہ صدق دل سے جو بھی اس میں ہے وہ ٹھیک ہے جی، اور جو بھی پھر نیازی صاحب کی مرضی اس کے مطابق ہم منظوری دیتے ہیں۔ تو یہ گویا ان کے کمپلیٹ ایمان کامل جو نیازی قذاب پر تھا اس کا اظہار تھا گویا کابینہ کا۔ تو بہرحال وہ پیسے اس انداز سے ملک ریاض کو دیے گئے جو اس کے پینلٹی کے اگینسٹ ایڈجسٹ کر لیے گئے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے وہ جو ویجیلنٹ ججز تھے جن کو یہ بھی نظر آ جاتا تھا کہ بلیک لا ڈکشنری کے مطابق اگر آپ کے بیٹے نے آپ کے پیسے دینے ہوں اور آپ نہ لیں تو وہ ریسیویبل ایسٹس ہیں، اور وہ بے شک مائنیوٹ اماؤنٹ ہو، وہ 10,000 درہم ہی بے شک کیوں نہ ہوں، تو وہ جو عقابی نگاہیں تھیں عدل کی وہ یہاں پر چندھا گئیں، یا وہ پنجابی کا ککرا اتر آیا، یعنی ان کو وہ موتیا کا شکار ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال وہ وہاں ایڈجسٹ ہوئے۔ اس کے پھر اگینسٹ رپورٹڈلی وہ جو انٹرفیس تھا درمیان میں، اس نے بھی اپنا ڈائریکٹ کچھ مفاد لیا، جس کی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ سوشل میڈیا پر ایک بظاہر ویڈیو یا فوٹوز اویلیبل ہیں کہ کار میں سے کوئی بریف کیس لے جا رہا ہے، آ رہا ہے، جو بھی ہے سلسلہ یو کے کی کس سڑک پر۔ تو بہرحال جو یہ جوڑا تھا پنکی پیرنی پلس اس کے مرید خاص جو سجادہ نشینہ آستانہ عالیہ بنی گالا شریف تو ان کی جوڑی نے جو فائدہ اٹھایا، یعنی تب اس کی ویسے مارکیٹ یعنی اس کی اگر قیمت دیکھیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کی، وہ 60 سے 65 ارب بلکہ 67 ارب تک اس کی وہ بنتی ہے تقریباً۔ تو اس کے اگینسٹ جو ان لوگوں نے یعنی پنکی پیرنی اور نیازی صاحب نے فائدہ اٹھایا، وہ کم و بیش 7 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اس میں وہ فائدہ کیسے اٹھایا؟ ایک یعنی یا اس سیٹلمنٹ کے کچھ دنوں بعد ایک القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنایا گیا، اور القادر یونیورسٹی ٹرسٹ جو تھا اس کے جو ٹرسٹیز تھے وہ بڑے یعنی نامور لوگ تھے، زلفی بخاری، بابر اعوان، بشرا اور گوگی، ہیں جی، شہزادی، گوگی، فرد، جو بھی اس کا نام رکھے۔ تو یہ 4 چنیدہ لوگ تھے۔ ظاہر ہے ان سے زیادہ ٹرسٹ وردی تو کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ ان کو ٹرسٹ حاصل تھا نیازی صاحب کا۔ تو انہوں نے ٹرسٹ بنایا، اس کے ٹرسٹیز یہ تھے، اور اس ٹرسٹ کو 458 کنال زرعی اراضی، 458 کنال اراضی جو ہے وہ موضع بکرالہ تحصیل سوابہ ضلع جہلم میں موجود تھی، وہ منتقل کی گئی انڈائریکٹ انداز میں۔ پہلے وہ جو بحریہ ٹاؤن والے صاحب ہیں انہوں نے زلفی بخاری کو ٹرانسفر کی زمین، زلفی بخاری نے پھر اس ٹرسٹ کو کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد دے دی، اور دینے کے بعد پھر زلفی بخاری اور بابر اعوان اس میں سے ودرا ہو گئے، وہ گویا دیور نو لانگر ٹرسٹیز۔ تو باقی ایک پنکی اور ایک گوگی اور تھرڈ جو ایڈ ہوا اس میں وہ خود نیازی صاحب تھے۔ تو الٹیمیٹلی وہ ٹرسٹ ان 3 لوگوں کے کنٹرول میں رہا۔ اس پر ایک برائے نام سی یونیورسٹی کا ڈرامہ بھی رچایا گیا، جس کے حوالے سے نیازی صاحب فرماتے تھے کہ یہ یہاں پر روحانیت سکھائی جائے گی، یعنی روحانیت کو شاید وہ اس طرح کا کوئی سمجھتے تھے کہ کیٹیگری ہے روحانیت کی تو وہاں سے تصوف کے گویا گل کھلیں گے، تو وہی اسی طرح کے گل جس طرح کے پنکش تصوف ہے۔ تو یہ سلسلہ تھا اس میں۔ اب ظاہر ہے یہ ساری ڈاکومنٹ بیسڈ باتیں ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں کہ پیسے کہاں آئے، کہاں اینڈ اپ ہوئے، اور اس کے فوراً بعد چند ہفتوں میں یہ آپس میں ان لوگوں کی ڈیل کیا ہوئی، یعنی وہ جن کے اکاؤنٹ میں سیٹل ہوئے، جن کی پینلٹی میں سیٹل ہوئے، اور یہ حضرات جو اس وقت ایوان وزیر اعظم پر قابض تھے۔ تو اب اس پر جو نیب کا کیس ہے وہ ظاہر ہے فائل ہوا الٹیمیٹلی، اور وہ نیازی صاحب جو ہیں اس کو ڈیلے کرتے رہے، ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کر کے، یعنی کبھی بیمار ہو گئے ہیں، حاضری سے استثناء ہے، کبھی وکیل نہیں آیا، کبھی وکیل بدل لیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ الٹیمیٹلی اب ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے ٹیوزڈے کو، ظاہر ہے جب تک آپ تک یہ پہنچے گی وینسڈے ہو چکا ہوگا، تو بہرحال ان پر فرد جرم عائد کی گئی ڈالا جیل میں۔ وہ جو جج صاحب ہیں جج ناصر جاوید رانا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، اور ظاہر ہے یہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہوئی
جیسے کہ باقی کیسز کی ہوتی رہی ہے یا ہو رہی ہے. تو اس میں اب نیازی صاحب کو جلدی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جلدی کیس کو، یعنی گویا ہم مجرم ہیں تو جلدی ختم کریں. ویسے فرد جرم جو عائد کی گئی ہے اس کا آفیشلی جو باضابطہ انہوں نے انکار ہی کیا ہے. ظاہر فرد جرم جب لگائی جاتی ہے اگر اقرار کر لیں تو پھر تو پروسیڈنگز بہت شارٹ ہوگی. انہوں نے بہرحال انکار کیا اور ظاہر ہے وہ اپنے یعنی کیس فائٹ کریں گے. الحمدللہ. تو اس والے سے اب انہیں جلدی کیوں ہے اور پہلے کیوں وہ ڈیلے کر رہے تھے؟ ظاہر ہے یہ جو باقی چوری چکاری کے کیسوں میں، کرپشن کے کیسوں میں اور بد کرداری یا وہ عدت نکاح سینز عدت نکاح وداؤٹ عدت جو اس سلسلے میں انہیں جو تمغات جات ملے ہیں، اس سے پہلے ان کا یہ گمان تھا کہ اس کو ڈیلے کیا جائے، ہر کیس کو ڈیلے کیا جائے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے جب جو کرمنل ہے اسے تو پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، تو انہیں یہ اندازہ ہے کہ 100% اس میں ہوگی سزا، اور موسٹ پروبیبلی یہ میرا اندازہ ہے کہ کم و بیش 10 سال کے قریب سزا ہوگی، اور کم از کم انہیں اربوں میں جرمانہ بھی ہوگا ان دونوں خاتون و حضرت کو، یعنی جوڑے کو. تو لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ساتھ ہی کنوکشن ہو جائے، اس لیے کہ کنوکشن ساتھ ہی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پاسبلٹی کہ کنکرنٹلی ساری سزائیں چلیں گی، یعنی وہ نکاح والی سزا، الیگل نکاح والی، اور وہ جو توشہ خانہ ہے اس والی، یہ گویا یہ بھی ساتھ ان کے چلیں گی. تو وہ اب یہ چاہتے ہیں کہ بالفرض اگر یہ 10 سال ہو تو 14 سال تو پہلے وہ سزا یافتہ میکسیمم جو ان کیسز میں ہے، تو ظاہر اس میں گویا عملی طور پر وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گی. اگر یہ ڈیلے رکھتے ہیں بالفرض مزید 6 مہینے، سال، 2 سال، تو ظاہر ہے پھر یہ امکانات موجود ہیں کہ وہ پہلی سزا سے بالفرض یہ 10 کی بجائے 14 ہوتی ہے، تو یہ پھر اتنے سال اور ایکسٹینڈ ہو جائے گی کہ جتنا ڈیلے ہوگا. تو اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ یعنی معاملہ ہو. اس لیے انہوں نے فرد جرم وہ پہلے وہ پنجابی میں ٹپنا نچنا نا، پہلے وہ ٹپتے تھے جب فرد جرم کا موقع آتا تھا. اب انہوں نے سکون سے اس کو لیگل پروسیس کو چلنے دیا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ فرد جرم عائد کریں، اور انہوں نے اس کا ایک جو ضابطہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق انکار کیا. تو الٹیمیٹلی اس کا آؤٹ کم یہی ہے کہ پھر کیا نیازی صاحب کو اور ان کی جو پنکی پیرنی ہے ان کو امکانات بڑے زبردست ہیں، آلموسٹ سمجھ لیں کہ ڈانی سمجھے کہ آئندہ چند ہفتوں میں انہیں سزا ہوگی. اب 58 گواہ ہیں، ظاہر ہے اس پر بڑا ٹائم لگے گا ان کو گواہی سبمٹ کرنے میں، وہاں ریکارڈ کرانے میں، پھر ان پر جرا ہوگی وغیرہ وغیرہ. تو مطلب یہ ہے کہ چند ہفتے لگیں گے اور خان صاحب کو پھر ایک اور پیکج دیا جائے گا جس میں 10 سے 14 سال تک سزا اور چند ارب، ایٹ لیسٹ چند ارب، یعنی ہو سکتا ہے ٹینس آف بلینس ہوں، تو یہ جرمانہ بھی ہوگا. اس لیے کہ جو ایکسچیکر کو، پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچا اس کیس میں جو الزام ہے وہ 190 ملین برٹش پاؤنڈ کا ہے، اور وہ آج کے حساب سے اگر دیکھیں تو وہ تو شاید 70 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہوں گے. تو دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ نیازی صاحب کتنا بڑا تمغہ جو ہے اپنے گلے میں لٹکاتے ہیں. یہ وہی شخص ہے جو دوسروں کو ہر سانس میں 50 مرتبہ چور 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 کہتا تھا، اور چور مچائے شور والی اگزامپل اس پر بڑی جو ہے وہ صادق آتی ہے کہ شور بہت مچاتا تھا لیکن ساتھ کام اسی سپیڈ سے اور اسی خشوع و خضوع سے چوری چکاری کا اور کرپشن کا کرتا تھا. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان ہمیشہ قائم دائم اور آباد رکھے اور دشمنان پاکستان کو نامراد رکھے. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.